احمد چکوال سے، حاکم خان لاہور سے، کہتے ہیں جی یہ خبر کے مطابق تحریک انصاف کی ڈی سیٹ ہونے والے سابق ارکان اسمبلی کو نون لیگ نے ضمنی الیکشن کے لیے ٹکٹ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دوسری جانب اطلاعات کے مطابق عمران خان کو اب انتخابات میں مضبوط امیدواروں کی تلاش میں کافی مشکل ہوگی، کیونکہ کپتان کا معیار اب بدل چکا ہے اور وہ ناقابل اعتبار امیدواروں کو ٹکٹ دینے کے حق میں نہیں۔ نون لیگ کے اس فیصلے اور عمران خان کے عزائم پہ آپ کا تبصرہ درکار ہے۔ بھائی میرے کوئی اس میں وہ تبصرے والی بات کوئی نہیں ہے کہ یہ نون لیگ یہ ٹپکل بازاری گھٹیا پالیٹکس، کچھ بھی نہیں، موقع پرستی، کوئی اصول، شرافت کی سیاست وغیرہ، آل دس ربش۔ تو وہ تو وہی کر رہے ہیں جو ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، تو وہ تو کوئی حیرت انگیز بات نہیں۔ اچھا، اب رہ گیا کہ مضبوط امیدوار اور غیر مضبوط، یہ عوام کے ضمیر کا اور ان کے ذہنی میچورٹی کا امتحان ہوگا۔ تو ابھی قبل از وقت ہے، بیکاز وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کپ اینڈ دا لپس بہت سارے اس میں ہوتے ہیں۔ تو مجھے نہیں پتا کہ جب الیکشن ہوتے ہیں تب تک کیا صورتحال ہوگی، لیکن یہ جو بات یہ عام طور پہ جو گردش کر رہی ہے کہ جی اس حکومت کو، پچھلے سوال میں بھی یہی تھا کہ سپورٹ کیا جائے، تو میرا ذاتی خیال یہ ہے، میرا پرسنل اسیسمنٹ ہے، غلط ہو سکتا ہے، کہ یہ جتنی دیر تک حکومت پر رہیں گے ان کی ناپسندیدگی بلکہ نفرت ان کے ساتھ اس میں بتدریج اضافہ ہوتا جائے گا۔ باقی عمران اپنے سیاسی پتے کیسے کھیلتا ہے وہ ظاہر ہے، میں تو نہیں جانتا۔ ویسے بھی وہ تھوڑا انپریڈکٹیبل ہے، سو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو آنسر۔ میں ایک اندازہ ہی آپ کو بتا سکتا ہوں، یہ زیادہ اگر دیر تک لٹکائیں گے ان کی ذلت میں، ان کے ساتھ نفرت میں اضافہ ہوگا۔ عرض یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر دنیا کا کوئی ملک نہیں چلتا۔ اسٹیبلشمنٹ از آلویز اے ریالٹی۔ اس کو مختلف مراحل میں دنیا کی ڈفرینٹ جو فیزز، اس میں مختلف اس کے لیے ٹرمینالوجی استعمال ہوئی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ تو کبھی آپ غور کرو، رب العالمین کی بھی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے۔ یہ جو میرے کندھوں پہ بیٹھے میری اچھائیاں برائیاں، میری بدیاں اور نیکیاں لکھ رہے ہیں، یہ ہمارے رب کی اسٹیبلشمنٹ کا یہ بھی حصہ ہے۔ سو اسٹیبلشمنٹ از آلویز اے ریالٹی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ایک پرماننٹ چیز ہوتی ہے، ایک مستقل چیز ہوتی ہے۔ یہ جو صدور ہوتے ہیں، ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں، وزرائے اعظم ہوتے ہیں، یہ وہ لیڈرشپ، یہ ظاہر ہے ناگزیر لوگوں سے قبرستان بھرے ہوئے، یہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ از اے ریالٹی، تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کچھ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کر کے واپس آئے، آپ کی ٹریڈیشن ہے، موجود ہیں ایسے لوگ۔ یعنی نواز شریف جدہ بھاگ گئے تھے، بڑے سال گزارے، لیکن بالآخر واپس آ گئے، پھر لاٹری نکل آئی۔ اب بھی کن حالات میں کیا چکر چکر دے کے کمبینیاں چلو کے وہ نکل گئے۔ برا حال تھا سارے خاندان کا، آدھے سے زیادہ خاندان وہاں بیٹھا تھا، باقی یہاں جیلیں بھگت رہے تھے، تاریخیں بھگت رہے تھے، نیب حاضریاں دے رہے تھے، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے تھے۔ سڈنلی پتہ لگا، صبح آنکھ کھلی پتہ لگا نہیں، منظر ہی بدل گیا۔ پھر راندہ درگاہ ایک خاندان تھا، ہوا کیا؟ واپس آ گئے۔ الٹیمیٹلی ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ ذرا بعد کی بات ہے، بٹ آ گئے نا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بڑی بھیانک بات ہے، پاکستان کی بیوروکریسی کسی بندے کے اب نزدیک سے بھی نہیں گزرے گی۔ ان کا ایمان اٹھ گیا ہے، جو کل تک
حاضریاں دے رہے تھے، پیشیاں دے رہے تھے، دلائل دے رہے تھے یا نہیں دے رہے تھے، جو بھی تھا، اور جیلوں میں آ جا رہے تھے راتوں رات. تو پاکستان تو پھر آپ کو پتہ ہے جادو نگری ہے بہت بڑی، یہ طلسم قدا ہے اقتدار میں. آئندہ کسی بیوروکریٹ کی یا کسی بندے کی، کسی احتسابیے کی ضرورت ہوگی. اینی وے وہ ایک اور موضوع ہے. اچھا، تو کل عمران if he learns how to behave، عمران خان نے تو کمال، میری ظاہر ہے سمپتیز ابھی ہیں، لیکن کوئی گھر چھوڑا نہیں، اتنے فرنٹس کھول لیے جتنے ہتھیار بھی پاس نہیں تھے. یہ اسٹیٹسمین شپ نہیں ہے. یا تو آپ صلاح الدین ایوبی ہیں، وہ بڑا مشہور ایک واقعہ ہے، پھر کبھی سناؤں گا آپ کو. تو یورپی یونین ادھر، امریکہ ادھر، چائنا، سعودی عربیہ کے ساتھ بھی ٹینشن، جس کے نتیجے میں طاہر اشرفی وغیرہ سارے. اچھا، اپنے ساتھی اندازہ لگائیں جس آدمی نے یہ دیکھیں، یہ عمر کا تقاضا ہے، بات کرتے ہو، جہانگیر ترین اور علیم خان جیسے ساتھی گنوا دیے. یہ جن کو بھگوڑے کہتے ہیں یا لوٹے کہتے ہیں، وہ لوٹے بھگوڑے ہیں، ہوں گے. آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو، حضور تو ہمارے آقا کے تو جو قریب سے گزر گیا. حضرت زید کی مثال ہے. کسی نے گفٹ کیا بی بی صاحبہ کو، بی بی خدیجہ کو، انہوں نے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا. آپ نے بچوں کی طرح اس کو ٹریٹ کرنا شروع کیا. وہ کوئی غلام ابن غلام تو نہیں تھے، اغوا ہوئے تھے اور بکتے بکاتے وہ یہاں تک پہنچے تھے. اور چند سال میں ان کے بزرگوں کو پتہ لگ گیا، وہ ڈھونڈتے ڈھانڈتے پہنچ گئے. حضور نے ان کی بڑی عزت افزائی کی، یہ کیا وہ کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اس کا جو لینا ہے آپ لے لیں، تو بطور غلام خریدا گیا. تو آپ نے کہا کہ میں نے تو اس کو غلام تو کبھی میں نے سمجھا ہی نہیں، میرے لیے تو بچوں کی طرح، اگر وہ جانا چاہے تو چلا جائے. ماں باپ بڑے خوش ہوئے کہ جی پتر بھی لب گیا تھے، پیسے بھی بچ گئے. تو حضرت زید سے انہوں نے بات کی کہ بھی چلو تیاری پکڑو. انہوں نے کہا کہاں کی تیاری ہوئی؟ ان کے ابا تھے یا چچا تھے، جو بھی تھے ساتھ ان کے. انہوں نے کہا کاہے کی؟ انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری ان سے بات ہو گئی ہے. اس نے کہا میں تو نہیں چھوڑ سکتا ہوں. کیسے ہو جاتے ہیں لوگ بھگوڑے؟ ہم بے شرم بے حیا لوگ ہوں گے. ہم عربوں جیسی ہمارے اندر وہ شان و شوکت نہیں ہوگی، وہ وجاہت نہیں ہوگی. وہ ٹرائبل لوگ تھے، ہم تو پتہ نہیں کون لوگ ہیں. لیکن حد ہوتی ہے نا، محبت دی ہو، تکریم دی ہو، اپنائیت دی ہو، عزت دی ہو، کون چھوڑتا ہے؟